بائبل میں مذکور یعقوب کون تھا؟ ہم یعقوب کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یعقوب کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے روحانی ترقی میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ یعقوب کی زندگی ایک جدوجہد کے ساتھ شروع ہوئی۔ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ پیٹ میں جڑواں بچے کے طور پر اس نے رتبے کے لیے چھینا چھپٹی کی اور اپنے بھائی کی ایڑی کو پکڑے ہوئے پیدا ہوا۔ یعقوب کے نام کا ترجمہ وہ دھوکہ دیتا ہے کے طور پر کیا گیا ہے۔ پیدائش 25 باب 26 آیت۔ جب اس کی ماں ربکا نے اپنے حمل کے دوران خدا سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو خدا نے اسے بتایا کہ اس کے پیٹ میں 2 قومیں ہیں جو پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہو جائیں گی، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ پیدائش 25 باب 23 آیت۔ یعقوب اور عیسو خانہ بدوش زندگی گزارتے ہوئے ایک ساتھ پلے بڑھے۔ عیسو ایک بہترین شکاری بنا اور وہ دیہی علاقوں سے باہر رہنا پسند کرتا تھا، جبکہ یعقوب ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ پیدائش 25 باب 27 آیت۔ ایک شکاری ہونے کے ناطے عیسو اپنے باپ کا لاڈلا تھا، کیونکہ اسحاق عیسو کا لایا ہوا جنگلی شکار پسند کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب یعقوب کو اس کی ماں کی حمایت حاصل تھی۔ پیدائش 25 باب 28 آیت۔ یہ تباہ کن طرفداری خاندان میں آئندہ نسل، خاص طور پر یعقوب کے بیٹے یوسف کے ساتھ بھی جاری رہے گی۔ یعقوب یوسف کی اس قدر زیادہ طرفداری کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کے بھائیوں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی، اور وہ یوسف کو قریباً جان سے مار دینے کے قریب تھے۔ جب اسحاق بوڑھا ہو گیا اور اس کی بینائی جاتی رہی تو اس نے سوچا کہ وہ قریب المرگ ہے، لہٰذا اس نے پہلوٹا بیٹا ہونے کے باعث عیسو کو برکت دینے کے لیے اس کے ساتھ منصوبہ بنایا۔ پیدائش 27 باب 1 سے 4 آیات۔ یہ سن کر ربکا نے اس کی بجائے یعقوب کو برکت دلانے کے لیے اسحاق کے ساتھ دغا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح عیسو کی جگہ یعقوب نے اپنے باپ سے برکت حاصل کر لی۔ عیسو نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جیسا ہی اس کے باپ کی موت ہوگی وہ اس فریب کے لیے یعقوب کو قتل کر دے گا۔ پیدائش 27 باب 41 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ اس کا باپ آئندہ 20 سال تک نہ مرا۔ پیدائش 35 باب 27 سے 29 آیات۔ تاہم ربکا کو عیسو کے منصوبے کا علم ہو گیا تھا اور اس نے یعقوب کو خبردار کیا۔ ربکا نے اسحاق کو یہ بھی بتایا کہ یعقوب کو اپنے لوگوں میں سے ایک بیوی تلاش کرنی چاہیے، لہٰذا اسحاق نے یعقوب کو اس کے ماموں لابن کے پاس بھیجا جو اس کے آبائی گھر ہاران میں رہتا تھا۔ پیدائش 27 باب 43 آیت۔ سفر کے دوران یعقوب نے خواب میں ایک ایسی سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، اور خدا اس کے اوپر کھڑا تھا اور فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے تھے۔ یہ منظر کشی خداوند یسوع کے ان الفاظ میں بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس نے اپنے شاگرد نتنیل سے کہے تھے۔ یوحنا 1 باب 51 آیت۔ خدا نے یعقوب کو اپنی موجودگی کا یقین دلایا اور ابراہیم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو اس کے ساتھ دہرایا۔ پیدائش 28 باب 13 سے 15 آیات۔ اس تجربے کے نتیجے میں یعقوب نے اس جگہ کا نام بدل کر بیتیل رکھا، جس کا مطلب ہے خدا کا گھر، اور اس نے خدا کی خدمت کرنے کا عہد کیا۔ یعقوب کے ہاران میں آباد ہونے کے بعد لابن نے اسے اس کام کے لیے اجرت کی پیشکش کی جو وہ چرواہے کے طور پر اس کی بھیڑوں کی نگہبانی کرنے میں کرتا تھا۔ یعقوب نے لابن کی بیٹی راخل کے بدلے میں، جس سے وہ گہری محبت کرتا تھا، 7 سال تک لابن کے کام کرنے کی تجویز دی۔ تاہم یعقوب کو ابھی اس بات سے آگاہ ہونا تھا کہ اس کا ماموں لابن اتنا ہی فریبی ہو سکتا ہے جتنا کہ ماضی میں وہ خود بھی تھا۔ یعقوب کی شادی کی رات لابن نے اپنی بڑی بیٹی لیا کو راخل کے ساتھ بدل دیا۔ پیدائش 29 باب 23 سے 25 آیات۔ تاہم لابن یعقوب کو راخل بھی دینے پر رضامند ہو گیا، بشرطے کہ یعقوب راخل کو بیوی کے طور پر لینے سے پہلے لیا کے ساتھ شادی کا ہفتہ ختم کرے اور پھر اس کے لیے مزید 7 سال کام کرے۔ یعقوب اس منصوبے سے متفق ہو گیا، جبکہ دونوں عورتیں یعقوب کی
بیویاں بنی رہیں، مگر یعقوب لیا سے زیادہ راخل سے محبت کرتا تھا۔ پیدائش 29 باب 30 آیت۔ اور یہ بات مسلسل خاندانی جھگڑے کا باعث تھی۔ اس دوران جب راخل بانجھ تھی تو لیا نے یعقوب کے پلوٹے بیٹے روبن کو جنم دیا۔ اس کے بعد لیا، راخل اور ان کی دونوں لونڈیوں سے مزید 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے جد امجد بننے جا رہے تھے۔ راخل کے پہلے اور یعقوب کے 11ویں بچے یوسف کی پیدائش کے بعد یعقوب نے لابن سے کہا کہ وہ اسے اس کے وطن واپس رخصت کرے۔ لابن نے یعقوب سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اجرت ٹھہرائے اور اس کے ساتھ ہی رہے۔ یعقوب نے اپنا حصہ لینے کے لیے لابن کے اس تمام ریوڑ میں سے صرف داری اور چتکبری بھیڑیں اور بکریاں لینے کی درخواست کی جس کی وہ نگہبانی کرتا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ایسا کیسے یا کیوں ہوا، لیکن جب ملاب کے دنوں میں یعقوب نے ریوڑ کے سامنے دھاری دار شاخیں رکھ دیں تو اس کے باعث دھاری دار اور چتکبرے بچے پیدا ہوئے جن کا وہ اپنے لیے دعویٰ کر سکتا تھا۔ یعقوب نے یہ صرف صحت مند جانوروں کے ساتھ کیا تاکہ اس کی بھیڑیں صحت مند ہوں، جبکہ لابن کے پاس کمزور بھیڑیں تھیں۔ پیدائش 30 باب 31 سے 43 آیات۔ یعقوب نے بھانپ لیا کہ لابن اور اس کے بیٹوں کا رویہ اس کے ساتھ بدل چکا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب خدا نے اس وعدے میں تیرے ساتھ رہوں گا پیدائش 31 باب 3 آیت کی یاد دہانی کے ساتھ یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے ملک میں لوٹ جائے۔ یعقوب ہاران سے اپنی بیویوں اور بچوں اور ان تمام بڑے ریوڑ کو لے کر نکلا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ جب لابن کو معلوم ہوا کہ یعقوب چلا گیا ہے تو اس نے اس کا پیچھا کیا، لیکن خدا نے لابن کو خواب میں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ پیدائش 31 باب 24 آیت۔ لابن نے یعقوب سے پوچھا کہ وہ چھپ کر کیوں نکلا، اور یعقوب کو باور کرایا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن خدا نے اسے پہلے سے ہی انتباہ کر دیا تھا کہ وہ یعقوب کو کچھ نہ کہے۔ اس نے یعقوب پر اس کے گھر کے بت چرانے کا بھی الزام لگایا۔ تو کدہی کی وراثت کی جاری رکھتے ہوئے راخل جس نے بت چرائے تھے اور جس کے بارے میں یعقوب کو علم نہ تھا، راشی کے دوران ان بتوں کو اپنے باپ سے چھپائے رکھا۔ لابن اور یعقوب ایک دوسرے کی زمینوں پر حملہ نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد بالآخر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد یعقوب کو اپنے بھائی عیسو کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ اس وقت سے لے کر اب تک 20 سال گزر چکے تھے جب انہیں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن عیسو کی یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی کی یاد نے کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ پیدائش 32 باب 11 آیت۔ یعقوب نے قاصدوں کو تحائف کے ساتھ اپنے آگے آگے بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ عیسو کو بتائیں کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ قاصد یعقوب کے پاس واپس آنے اور اسے بتایا کہ عیسو 400 آدمیوں کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس ڈر سے کہ عیسو اسے قتل کرنے آ رہا ہے، یعقوب نے اس امید سے اپنے خاندان کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا کہ کم از کم ایک گروہ حملے سے بچ جائے۔ یعقوب نے خدا سے دعا کی کہ وہ اسے بچائے۔ وہ اسے یاد دلایا کہ اسی نے یعقوب کو ابراہیم کی سرزمین پر واپس جانے کو کہا تھا اور اسے ترقی دینے اور اس کی اولاد کو کثرت بخشنے کا وعدہ کیا تھا۔ پیدائش 32 باب 9 سے 12 آیات۔ یعقوب نے عیسو کو منانے کی غرض سے اس کے لیے مزید تحائف کا انتخاب کیا اور انہیں نوکروں کے ساتھ وقفے سے اپنے آگے آگے بھیجا۔ اسی رات اس نے اپنی بیویوں اور بیٹوں کو بھی اپنے پاس سے رخصت کر دیا۔ آدھی رات کے دوران جب وہ اکیلا تھا اور اس خوف میں مبتلا تھا کہ اس کی جان جا سکتی ہے، یعقوب نے ایک ایسے شخص سے کشتی لڑی جس کے بارے میں بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ خدا تھا۔ پیدائش 32 باب 22 سے 31 آیات۔ اس آدمی نے یعقوب کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس چڑھ گئی، لیکن صبح ہونے پر بھی یعقوب نے اس آدمی کو جانے دینے سے انکار کر دیا۔ یعقوب نے برکت کے لیے التجا کی اور اس شخص نے اسے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ پیدائش 32 باب 28 آیت۔
جب یعقوب نے اس آدمی سے اس کا نام پوچھا تو سمجھا کہ وہ خدا ہے۔ یعقوب نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس نے خدا کو دیکھا اور پھر بھی جیتا رہا، اس جگہ کا نام فنیل رکھا۔ اس کشتی اور نام کی تبدیلی نے یعقوب کے لیے ایک نئی ابتدا کی نشاندہی۔ ایسو کے ساتھ دوبارہ ملاقات اصل میں حملہ نہیں تھا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ ایسو اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پیدائش 33 باب 4 آیت۔ ایسو نے باقی راستے میں یعقوب کے ساتھ رہنے کی پیشکش کی۔ یعقوب نے اپنے خاندان کے حجم کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ یعقوب نے ایسو کو اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا کہ ایسو اپنے ایسے کچھ آدمیوں کو یعقوب کے پاس چھوڑ جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ یعقوب کو اپنے بھائی ایسو پر مکمل بھروسہ نہیں تھا، اور اس لیے ایسو سے شعیر میں جا کر ملنے کی بجائے یعقوب اپنے خاندان کو ایک اور راستے سے ایک اور جگہ لے کر گیا، جہاں انہوں نے بالآخر زمین کا ایک قطعہ خریدا اور ایل الہ اسرائیل یا اسرائیل کا خدا قوی ہے میں آباد ہوئے۔ اگرچہ اسے ایک نیا نام دیا گیا تھا، دھوکہ دینے والا یعقوب اب بھی دوسرے لوگوں سے محتاط تھا جو اسے فریب دینے کی کوشش کر سکتے تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فریب دینے کی سازش کرتے ہیں ان کا ذہن ہمیشہ دوسروں کے محرکات کے بارے میں شک میں مبتلا رہتا ہے اور کبھی بھی پوری طرح سکون نہیں پا سکتا۔ پیدائش 34 باب۔ یعقوب کی اکلوتی بیٹی دینا کے زنا بالجبر اور اس کے بھائیوں شمعون اور لاوی کے زنا کرنے والے کی پوری برادری سے بدلہ لینے کا ذکر کرتا ہے۔ انہیں جس طرح اپنے دشمن پر غلبہ پایا، ہم اس میں ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ والدین کی دھوکہ بازی کی فطرت کیسے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یعقوب اپنے بیٹوں سے غصے ہوا اور خدا کی ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خاندان کو واپس بیتیل میں لے آیا۔ پیدائش 35 باب 1 آیت۔ جہاں خدا یعقوب پر پھر سے ظاہر ہوا اور اس کے لیے اپنی برکت کی تصدیق کی۔ پیدائش 35 باب 9 سے 13 آیات۔ خدا کے ساتھ یعقوب کی اس ملاقات میں اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس سے بادشاہ اور بہت سی قومیں پیدا ہوں گی، اور وہ ملک جس کا خدا نے اس کے باپ دادا کو دینے کا وعدہ کیا تھا اس کی میراث ہوگا۔ پیدائش 35 باب 11 سے 12 آیات۔ یعقوب اور اس کا خاندان بعد میں بیتیل سے ادر کے برج کے نزدیک منتقل ہو گیا۔ راستے میں راخل نے اپنے دوسرے اور یعقوب کے 12ویں بیٹے بنیامین کو جنم دیا۔ راخل بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی۔ یعقوب اپنے باپ اسحاق سے پھر سے ممرے میں ملا۔ جب اس کا باپ مرا تو یعقوب اور ایسو دونوں نے اسے دفن کیا۔ اپنی ماں کی طرح یعقوب کے بھی کچھ لوگ لاڈلے تھے۔ راخل اس کی چہیتی بیوی تھی اور اس سے پیدا ہونے والا اس کے بچے یوسف اور بنیامین اس کے لاڈلے بیٹے تھے۔ در حقیقت یوسف کی اس قدر طرفداری کی گئی کہ اس کے بھائی حاسد ہو گئے اور اسے غلامی کے لیے بیچ ڈالا، لیکن خدا یوسف کے ساتھ تھا اور اس نے مصر میں آخر کار کامیابی پائی اور اپنے خاندان کو یعقوب سمیت ہر سالی سے بچایا۔ یعقوب کی وفات مصر میں ہوئی اور یوسف کے حکم سے اس کی لاش میں خوشبو بھری گئی۔ پیدائش 50 باب 29 آیت 50 باب 3 آیت۔ یوسف اور اس کے بھائی یعقوب کی لاش کو واپس کنعان لے گئے تاکہ اسے ابراہیم، سارہ، اسحاق، ربکہ اور لیا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اپنی موت سے پہلے یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی تھی اور اس نے غار میں دفن کیے جانے کی درخواست کی تھی جو ابراہیم نے خاندان کے قبرستان کے لیے خریدا تھا۔ یعقوب نے یوسف کے چھوٹے بیٹے کو پہلوٹے کی برکت دیتے ہوئے اس کے 2 بیٹوں کو بھی برکت دی۔ اپنے باپ کے برعکس جو یعقوب کو پہلوٹے کی برکت دینے میں دھوکہ کھا گیا تھا، یعقوب نے غیر رسمی برکت دینے کے لیے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو آڑا ترچھا کر لیا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی زندگیوں میں مماثلت حیرت انگیز ہے۔ ان کی کہانیوں میں ہم خاندان کی اہمیت اور نمونے کا اثر و رسوخ دیکھتے ہیں۔ فریب، طرفداری، خاندانی جھگڑے، غیر متوقع برکت، مفاہمت اور ایمان جیسے موضوعات بیانات میں جاری رہتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں وفادار ہے۔ وہ ان گناہ گار لوگوں کے ذریعے اپنی بادشاہی کے مقاصد کی تکمیل کرنے کا انتخاب کرتا ہے جو اس پر یقین کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ ابراہیم کو ابراہیم کا نام دینے، یعقوب کو اسرائیل کا نام دینے اور یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگوں کو نیا مخلوق بنانے، 2 کرنتھیوں 5 باب 17 آیت کے ذریعے
उन गुनाहगार लोगों को नया बना सकता है। अगरचे हमारे गुनाह आलूदा तौर तरीके अब भी हमें परेशान कर सकते हैं, मगर मसीह में हमें हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के साथ साथ उन पर गालिब आने की ताकत भी मिलती है। हमें दुनिया में खुदा के काम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। हमारे पास नए नाम हैं और हम खुदा के वादों पर भरोसा कर सकते हैं, जो बार बार अपने आप को वफादार साबित करता है। याकूब का नाम धोखा देने वाला उसकी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में नुमाया दिखाई देता है, लेकिन वो इसराइल भी था जिससे खुदा ने वादे किए और उनमें वो वफादार रहा। खुदा याकूब पर ज़ाहिर हुआ और याकूब ने खुदा के वादों पर यकीन किया। याकूब की गलतियों के बावजूद खुदा ने उसे एक अजीम कौम के बानी के तौर पर चुना, जो आज भी उसके नाम की हामिल है। लेकिन इस लिहाज से ये गैर इम्कानी बात है कि हम याकूब के बारे में और बहुत कुछ जान पाएँ, क्योंकि वो हमेशा हमें कुछ वाक़यात के बीच में ही नज़र आया, जबकि उन वाक़यात में अहम किरदार उसके आस पास के लोग थे। याकूब में कोई बड़ी हिकमत या बहादुरी नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, और हम उसे खुदा के गैर फ़ाल अदाकार से कुछ ही ज़्यादा देखते हैं। अगर हम ये सोचने का रुझान रखते हैं कि चूँकि हम खुदा के लिए अजीम काम सर अंजाम देने के लिए मरकज़ी किरदार नहीं हैं, लिहाजा हम उसके नज़दीक गैर अहम हैं, तो हमें याकूब की ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारी नाकामियों के बावजूद खुदा हमें अपने मंसूबे में इस्तेमाल कर सकता और करता है और करेगा। आमीन और आमीन।